بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك أو كما قال عليه السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں کر رکھی ہیں۔ انسان کا سارا وجود اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہے۔ اس کا خاندان، اس کا کاروبار، مکان، مال، جائیداد، اولاد، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت کی نعمت ہے، اور جس طرح دیگر عام نعمتیں اللہ کی ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اسی طرح وقت بھی ایک بڑی عام نعمت ہے جو ہماری بے قدری کا شکار ہے۔ یہ اتنی عام نعمت ہے کہ انسانی معاشرے کے ہر امیر اور غریب، ہر عالم اور جاہل، ہر کافر اور مسلم، ہر بڑے اور چھوٹے، ہر مرد اور عورت، ہر گورے اور کالے کو وافر دستیاب ہے، سب کے پاس یکساں ہے۔ چونکہ عام نعمت ہو چکی ہے، اس لیے اس کی قدر بھی ہم اتنی ہی زیادہ بے قدری ہم کرتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ تاریخ بھی اس پر شاہد ہے اور ہم خود بھی اس پر گواہ ہیں کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اس نعمت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ ایک ایسی کامن نعمت ہے کہ جو بھی اس کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کامیابیاں دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ہمارا مسلم معاشرہ
وقت کو ضائع کرنے کی آفت کا شکار ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو جانا کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ بالخصوص شادی بیاہ کی تقریبات میں، کسی جگہ پر دعوت میں جانا ہے یا کسی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ ہے تو قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے، 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں، 2 گھنٹے لیٹ ہو جائیں۔ کوئی ایسی تقریب ہو تو اس تقریب کے مہمان خصوصی کا بھی ارادتاً وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ کر دیتا ہے کہ میں دیر سے جاؤں گا تو میری قدر زیادہ ہوگی۔ میں اگر لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کا انتظار ہو رہا ہے مہمان خصوصی کا، اور ہر بندہ گھر میں اس نیت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں پہلے جا کے کیا کروں گا، لوگ تو آئیں گے، آئے ہوں گے نہیں، ادھر بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، ادھر بھی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی آفت ہے، وقت کو ضائع کرنا، اور وقت اللہ کی نعمت ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو اس وقت کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ آج ہماری نظر میں سب سے سستی اور حقیر اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، سب سے زیادہ ضائع کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو نعمت سمجھا جاتا، اور نعمت سمجھ کے اس کی قدردانی کی جاتی، اور اس کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہونے دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں مجھ پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے مجھے، جب میں کسی ایسے بندے کو دیکھوں کہ وہ بالکل فارغ بیٹھا ہے، نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے، نہ کوئی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ فرمایا یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ فارغ بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ کرے۔ آج آپ دیکھ لیں، جس سے آپ پوچھ کے دیکھیں گے نا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر رہا، فلاں کام کرتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کرنا بھی کچھ نہیں ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہے آج کے جن امتوں نے، جن قوموں نے اس وقت کی قدر کی ہے وہ دنیا میں ترقی کر گئی ہے۔ یورپی اقوام کو دیکھ لیں آپ، ان کی ترقی کا ایک بڑا راز ان کے وقت کی قدر کرنا ہے، اور ہماری پسماندگی کی ایک بڑی وجہ وقت کی قدر نہ کرنا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے، مجھے نہیں کم از کم کوئی ایسا بندہ آج کے اس معاشرے میں نظر آتا کہ جو اپنے گھر میں وقت کی پابندی کروا سکتا ہو۔ کوئی بڑے سے بڑا چودھری بھی ہونا، بڑا وہ کہے کہ میں بڑا وقت کا پابند ہوں، لیکن اس کے گھر میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی، مجبور ہو جاتا ہے وہ بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی عمر کے اس لمحے پر آنسو بہانے چاہیے جو ویسے ہی گزر جائے اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو، اس لمحے پر آنسو بہانے چاہیے۔ آج ہم وقت ضائع کرنے کو ہمارے پاس موبائل بڑا ہے، یہی ہماری دھیان نہیں چھوڑتا، 24 گھنٹے انگلیاں مارتے رہنا، کوئی اس سے مثبت کام نہ کرنا۔ موبائل ایک اسلحہ ہے، ایک ہتھیار ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، موبائل کو تبلیغ کا ذریعہ بناؤ، موبائل کو سیکھنے کا ذریعہ بناؤ، موبائل کو مطالعے کا ذریعہ بناؤ۔ لیکن موبائل پہ بیٹھ کے گیم کھیلتے رہنا، موبائل پہ بیٹھ کے فلم دیکھتے رہنا، موبائل پہ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ دیکھتے رہنا،
یہ وہ لمحات ہیں، یہ اوقات ہیں جو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ہم لمحات ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا اور اپنی قوم کا اور اپنے پیسے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بہت باصلاحیت ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے بولنے کی، لکھنے کی، آپ موبائل پہ وہ وقت ضائع کر دیں گے، وہی وقت آپ لکھنے پہ لگائیں گے۔ جب آپ لکھ کے قوم کو دیں گے تو قوم کا فائدہ ہوگا، آپ نہیں لکھیں گے تو قوم کا نقصان ہوگا۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو استعمال کریں۔ کھیلوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، گیموں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، دیگر بیکار کاموں میں مشغولیت، سڑک پہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، دکان پہ جا کے کسی کی دکان پہ باہر اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ اتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں سے پہلی فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، موت آ گئی تو یہ زندگی نہیں پلٹ کے آئے گی، اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہ زندگی نہیں پلٹ کے آئے گی، یہ وہ زندگی ہے جو دارالعمل ہے۔ جو اگلی زندگی ملنی ہے نا، وہ زندگی ہے جزا کی، اس دنیا میں اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے کی وہ زندگی ہے۔ فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اور اس زندگی جو اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اس زندگی میں کوئی نہ کوئی عمل جو ہے نا وہ ایسا کر جاؤ۔ حیاتی کا قبل موت کا۔ پھر فرمایا بصحتی کا قبل سقم کا، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ دیکھیں ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صحت میں ہے، بیمار ہو گیا تو روزہ چھوٹ جاتا ہے، بیمار ہو گیا تو نماز چھوٹ جاتی ہے، بیمار ہو گیا تو کتنی ہی عبادات ہیں جو انسان سے بیماری کے حالت میں چھوٹ جاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے میں یہ بات سمجھائی کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کا خیال کرو اور اپنی صحت کو غنیمت جانو، نعمت اللہ کی بہت بڑی۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی مشغولیت سے پہلے، مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو۔ آپ کو وقت مل گیا ہے نا تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 نفل پڑھ لیں۔ آپ کو وقت مل گیا ہے تو آپ تلاوت کر لیں۔ آپ کو وقت مل گیا ہے تو آپ کسی انسان کے کام آ جائیں۔ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کو لکھنے کا کام کر لیں، پڑھنے کا کام کر لیں۔ وقت ہے تو سیرت النبی کی کتاب پڑھ لیں، وقت ہے تو کسی بھائی کو تبلیغ کر لیں۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ مشغول ہو گئے تو بہت سے کام رہ جاتے ہیں، بہت سے اعمال رہ جاتے ہیں مشغولیت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وشبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ نے آج آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آج آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آج آپ کو قوت دی ہے۔ بڑھاپا آ جائے گا تو یہ قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ بڑھاپے میں تو سجدہ بھی نہیں ہوتا بعضوں کا۔ بڑھاپا آ جائے تو بندہ رکوع سے معلوم ہو جاتا ہے، سجدے سے معلوم ہو جاتا ہے، چلنے سے معلوم ہو جاتا ہے، بیٹھنے اور پھرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ لیکن
بڑھاپا بذات خود ایک بیماری اس کو کہا جاتا ہے کہ بذات خود ہی ایک بیماری ہے بڑھاپا۔ آج ہم اس کو اپنی جوانی کو قدر نہیں کر رہے، ہم جوانی کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم اس نگاہ کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے۔ ہمارے چلنے پھرنے کی رفتار بالکل زبردست ہے لیکن ہم اس کو غلط کاموں میں استعمال کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ پھر جو بیٹھے کہتے ہیں ہائے جوانی، ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے ہائے جوانی، یہ ہائے جوانی کرنے سے پہلے آج جو جوانی ہے اس جوانی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کی صلاحیت، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کی دولت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے کیونکہ اللہ ہی کی ہے بھی اللہ کی اور ہونی بھی اللہ کے لیے چاہیے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، یہ دولت، یہ صلاحیت، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ ساری میری ہے، اللہ کا اس میں کیا کام ہے؟ یہ اس نے ہارون، یہ حامان نے کہا تھا، قارون نے کہا تھا، اس نے کہا یہ سارے جو دولت ہے یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے، اس میں اللہ کا حصہ کیوں نکالوں؟ آج بدقسمتی سے ہم یہ زبانی تو نہیں کہتے لیکن عمل سے ہم ضرور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وقت میرا ہے، اللہ کا حصہ کیوں نکالوں؟ طاقت میری ہے، اللہ کا حصہ کیوں نکالوں؟ صلاحیت میری ہے، اللہ کا حصہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ دولت میں نے کمائی ہے، اللہ کا حصہ کیوں نکالوں؟ یہ ہمارے کام اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ جوانی میری ہے، جوانی مستانی، نیکی کا کام کر لو یار، کر لیں گے بھی تو جوانی ہے، کچھ جوانی میں کر لینا دو کچھ، حالانکہ اصل کام جوانی ہی میں کرنے والا ہوگا۔ فارسی کے شاعر نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری کرد ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء اور پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بڑا صوفی ہو جاتا ہے، بڑا نیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، جس کے پاس سکت بھی نہ ہوتی۔ ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں نا، ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی۔ جہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں جاتا ہمیں وہ بری لگتی ہے، جب ہمارا ہاتھ چلا جاتا ہے تو وہی بری اچھی ہو جاتی ہے۔ عام ہمارے معاشرے کی یہ بات ہے، یہ گھٹیا سوچ ہمارے معاشرے کی عام قسم۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بغنا کا قبل فقری کا، اپنی فقیری سے پہلے اپنی غنا کو، اپنی دولت کو غنیمت سمجھ لو، قبل اس کے کہ تم سے دولت چھین لی جائے، تم فقیر ہو جاؤ۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ماں باپ کروڑ پتی تھے، آج بیچارے کسی کے آگے ملازمتیں کر رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ماں باپ ساری زندگی مزدوری کرتے رہے، آج وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن گھومتے رہتے ہیں، یہ دن گھومتے رہتے ہیں، ایک دو نسلوں کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دولت کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنے فقر سے پہلے غنیمت جان لو۔ تمہاری یہ دولت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری یہ دولت اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری یہ دولت اللہ کے بندوں کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری یہ دولت اس کام کے لیے ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ آپ دولت اپنے بچوں پر خرچ کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، آپ دولت اپنے گھر، اپنی بیوی پر خرچ کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب آپ کی ضرورت سے زائد ہو تو آپ اپنے محلے داروں پر خرچ کریں، اپنے نادار رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، مسجد پہ لگائیں، مدرسے پہ لگائیں، قرآن کے طلاب پہ لگائیں، دین کے طالب علموں پہ لگائیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ آپ کی دولت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔
جو بندہ اپنی دولت کو رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ جان لے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لیا کہ اپنی فقیری سے پہلے اپنی دولت کو، اپنی غنا کو، اپنی امیری کو غنیمت جان لو، اس نے عمل کر لیا۔ بعض اوقات دیکھیے ہم جب سوچتے ہیں نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے ایک سوئی تک بھی اٹھا کے لے آئے اور پیارے پیغمبر کے قدموں میں بچھا دی۔ آپ نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا۔ ایک عورت آتی ہے اپنا چھوٹا بچہ کا گھر میں دیکھا کچھ نہیں ہے، یہ بچہ لے کے آئی ہوں، فرمایا اس کو ہم سنبھالیں گے، یہ ہمارے سنبھالے گا۔ اس عورت نے عرض کی اللہ کے پیغمبر بچہ سنبھالنے کے لیے نہیں لے کے آئی، بچہ تو کس لیے لے کے آئی؟ میرے پاس تھا کچھ نہیں، میں حصہ ڈالنا چاہتی تھی دین کے اس کام میں، جنگ میں۔ آپ اس کو ساتھ لے جائیں، جو تیر آپ کی طرف آئے اس کو آگے کر دیجئے گا، تیر اس کو لگے گا، یہ شہید ہو جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، یہ جوانی کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی امانت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا معروف واقعہ ہے کہ آپ نے کتنے 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے تجارتی غلہ سارے کا سارا لوگوں میں مفت بانٹ دیا کال کے دنوں میں، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈرا دیتا ہے، جب مسجد میں دینے لگتے ہو، مدرسے میں دینے لگتے ہو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے لگتے ہو، کسی کا کو کام آنے لگتے ہو، کسی رشتہ دار کو تعاون کرنے لگتے ہو، کسی بہن اور بھائی کے کو اسپینڈ کرنے لگتے ہو، شیطان کہتا ہے اس کو دے دو کہ تمہارے بچے کدھر جائیں گے؟ اپنے بچوں کے منہ سے نکال کے تم اس کو دے دو۔ پھر شیطان اپنا وسوسہ گھر کے کسی فرد کے منہ میں ڈال دیتا ہے، کبھی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے، کبھی بیوی کے معاملات میں شوہر کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں دے ہی جاتے، انہوں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے فلاں بھائی کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، اپنا نہیں پتا اپنے بچے کیا کر رہے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان یعدکم الفقر، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم فقیری سے ڈر کے نیکی سے رک جاتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو تمہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں تمہیں فٹافٹ کہتا ہے لگا دو، اس میں کیا ہے اور آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ بیکار کاموں میں پیسے لگواتا ہے وہ، اس وقت وہ بھلا دیتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور میں اس کو ضائع کر رہا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پھر ایک اور آپ کا بڑا خوبصورت، آپ بڑے نمج سماج تھے، معاشرے کی نمج پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ کے نبی جو نا، اللہ کے رسول جو آپ انسانیت کی خیر اور فلاح کے لیے آپ آئے تھے۔ آپ کے فرمان پہ غور کیجئے، فرمایا نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، بے قدری کرتی ہے۔ فرمایا ایک الصحہ، دوسرا بالفراغ، ایک انسان کی صحت اور دوسرا اس کی فرصت، اس کے وقت میں برکت۔ آج اگر ہمارا وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے وقت میں برکت ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں۔ صحت ہے ہمارے پاس تو ہم صحت کو دیکھ لیں گے، نمازیں پڑھنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جس سے چلا نہیں جاتا وہ مسجد میں آئے، جو بوڑھا ہو گیا وہ مسجد میں آئے، جو 50 سال سے زیادہ کا ہو گیا وہ مسجد میں آ جائے، اس کا کام ہے مسجد۔ آج مسجدوں کی رونقیں ساری بابوں کے ساتھ ہیں، جوان بہت کم ہے۔ کتنے بزرگ ہیں جو مسجدوں کی رونق بنے ہوئے ہیں اور اولادیں ان کی مسجدوں میں آتی نہیں۔ سفید ریش لوگوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نوجوانوں سے مسجدیں خالی ہیں، الا من شاء اللہ۔ سبب کیا ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کی قدر ہی نہیں کر رہے، نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے پہ لگا ہی نہیں رہے، اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آغاز خطبہ میں میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن مجید کے 89 مقامات ہیں، 89
89 مقامات ہیں جن میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ ان میں سے ایک ہی ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے ایک جملہ بول کے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دے کے درمیان میں ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ محاسبہ ہے نا، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزاری ہے، اتنی لمبی زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے ساری زندگی میں اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں اللہ پر احسان کیا، بھائی نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے، اللہ نے حکم دیا نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں پھینک دوں گا۔ پیارے پیغمبر نے سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن میں، تو اگر آپ اس حساب میں فیل ہو گئے، اس پرچے میں فیل، آگے سب میں فیل، نماز تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 40 سال کی زندگی میں 50 سال 70 80 90 100 سال زندگی آپ نے گزاری ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آپ نے اللہ کو کیا دیا ہے، اللہ کے دین کو کیا دیا ہے، اللہ کی مخلوق اس امت محمد کو کیا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال آپ اپنے ضمیر سے کیجیے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پوچھیے اپنے آپ سے آپ نے کیا دیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے تو اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے تو اپنے لیے رکھا ہے، حج کیا تو اپنے لیے کیا۔ ایک زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو اپنے لیے بھی ہے، غیروں کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ آپ نے کیا ہے۔ لیکن اللہ کے دین کی سربلندی میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو بھیجا اس لیے تاکہ سارے ادیان پہ غالب آئے۔ اس دین کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے، ادیان باطلہ پہ غالب کرنے کے لیے آپ نے کیا کنٹریبیوشن، آپ کا کیا کنٹریبیوشن، کیا حصہ ڈالا؟ کتنے کفار ہیں جن کو آپ نے تبلیغ کی ہے؟ کتنے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کس کو آپ نے تبلیغ کی ہے؟ اب تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی کہ آپ نے زبان سے ہی کرنی ہے، بعض اوقات اپنے عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کردار پیش کریں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بر صغیر میں جب صحابہ کرام آئے، سارا ہندوؤں کا علاقہ تھا، صحابہ کرام نے اپنی تجارت، تاجر لوگ تھے، تجار تھے، انہوں نے اپنی تجارت میں ایسی سچائی دکھائی کہ لوگ ان کی سچائی کو دیکھ کے ان کے دین سے وابستہ ہوتے رہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آج ہماری تجارت میں وہ جذبہ موجود ہے؟ آج تو ہمارا گاہک بھی کہتا ہے یار ادھر نہ جایا جائے، بڑی بڑی چھوٹی ہے، ادھر نہ جایا جائے، ٹوکا پھیرتا بڑا بڑا، کہتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، لیتا کچھ ہے، مانگتا کچھ ہے، فراڈ ہی فراڈ، فراڈ ہی فراڈ۔ ہماری تجارت دیکھ کے لوگ مسلمان کیسے ہوں گے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے ہم نے، تو کیا کردار ادا کیا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ جیسے میں نے عرض کیا اللہ نے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس زندگی کی نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس وقت کی نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہ وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت کی ہم نے کیا قدر کی؟ سوچیے ذرا۔ اور آج ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو رہا ہے، 31 دسمبر ہے نا، کل سے ایک نیا سال آغاز ہو رہا ہے۔ اس گزرے سال میں پرکھیے اپنے آپ کو، آپ عاقل ہیں یا آپ غافل ہیں؟ آپ نے اگر اس سال کی قدر کی ہے، آج رات کو حساب کیجیے اپنا، جو یاد ہے نا وہ دیکھیے گناہ کتنے کیے اور نیکیاں کتنے کی۔
اور ایک سوال ضرور کیجئے، آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کیا کی ہے؟ آپ نے اس پورے سال میں اللہ نے آپ کو دولت دی، صحت دی، عافیت دی، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ کو کسی عذاب سے، کسی مشکل سے بچایا، اپنے گھر میں محفوظ رہے، اپنے کاروبار میں محفوظ رہے، ان ساری نعمتوں کا آپ نے کیا کیا؟ کیا بدلہ دیا آپ نے؟ ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا؟ یہ سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اجتماعی ضمیر سے سوال ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے۔ اولاد سوچے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی پورے سال میں کتنی خدمت کی ہے۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کتنے کام کیے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں نے کیا کی ہے۔ اور ماں باپ سوچے میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا پورے سال میں، میں نے اپنی اولاد کو رزق حلال کمانے کے لیے کیا کیا۔ سوچے کہ میں نے اپنی اولاد کو کھلایا کیا، رزق حلال کھلایا، یا میں نے بھی سیدھے ڈنڈیاں مار مار کے اکٹھا کیا سارا۔ سوچنا چاہیے۔ عاقل آدمی جو ہوتا ہے نا، عقل مند سمجھدار، وہ عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اگر گزرا ہوئے وقت میں کوئی نقصان ہو گیا تو آئندہ سے اس کی اصلاح کرتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو۔ اور غافل آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ لہو لعب میں پڑ جاتا ہے۔ شکر ہے ایک سال اور موقع، آج ہم جشن منائیں گے، آج ساری دنیا میں ہیپی نیو ایئر منایا جائے گا۔ رات 12 بجے شراب کے ڈھکن کھولیں گے، ہوٹلوں کے دروازے بند ہوں گے، بے حیائی اور بے فحاشی عروج پہ ہوگی، اور دنیا کو کہا جائے گا ہم جشن منا رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس جشن میں مسلمان بھی شریک ہوں، جن کے بعد یہ جو 31 دسمبر کی رات ہے نا، 1 جنوری اور 31 درمیانی رات، یہ عیسائی مذہب کی عبادت کی رات ہے۔ مسلمانوں میں سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان بیٹے کا، مسلمان بچے کا، جوان کا، بوڑھے کا، مسلمان کا کیا تعلق ہے اس رات کے ساتھ؟ لیکن ہم منائیں گے، ہم سلنسر نکالیں گے، سڑکوں پہ جائیں گے، جلوس نکالیں گے، نعرے لگائیں گے، ہلا گلا کریں گے، اور نام اس کو دیں گے زندہ دلی کا۔ یہ زندہ دلی ہے۔ سال گزر گیا، ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، ہم موت کی طرف 1 سال قریب ہو گئے، ہم اللہ کی طرف جانے کو 1 سال قریب ہو گئے۔ ہماری زندگی کے گنے چنے سانسوں میں 1 سال کے سانس کم کر دیے گئے، 365 دن کم کر دیے گئے، کم ہو گئے۔ یہ برف ہے جو پھٹے پہ پڑی ہوئی ہے نا، استعمال کر لو تو کر لو، ورنہ اس نے پگھل ہی جانا ہے۔ یہ زندگی پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کی، کتنے لوگ تھے وہ تھوڑی عمر میں بھی زیادہ کام کر گئے، اور ہم زیادہ عمر پا کے بھی ہم سے تھوڑا کام نہ ہوا۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، سوچئے تو صحیح، کیا ہم عاقل ہیں؟ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مال بھی اور اولاد بھی، بیٹے بھی، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، بیٹا جوان ہو گیا دل خوش ہو گیا، بیٹے نے مارا چوم لیا اس کو، لیکن کیا ہے یہ دنیا میں ختم۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، نیک اعمال۔ یہ اولاد بھی باقیات الصالحات بن سکتی ہے، تمہارا مال بھی باقیات الصالحات بن سکتا ہے، آپ کا گھر بھی باقیات الصالحات بن سکتا ہے، آپ کا کاروبار بھی باقیات الصالحات بن سکتا ہے، آپ کا لین دین بھی باقیات الصالحات بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اچھی امید اور اچھے ثواب کے لیے باقیات الصالحات چاہیے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو باقیات الصالحات بنایا؟ ہماری اولاد رات 12 بجے گھر آئے گی، ہم نے پوچھا اسے کہ کہاں سے آئے ہو؟ اگر وہ کہے کہ میں جشن منا کے آیا تو اسے پوچھو کہ تم عیسائی ہو؟ کبھی پوچھا ہم نے اپنی اولاد سے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اپنی کیا تربیت ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا
یہ آدھے بال کاٹنے سے منع کیا ہے، اور ہم نے طلحہ احمد کا نام دے کے اور فوجی احمد کا نام دے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خلافت نہیں کی۔ ہماری اولاد کی آدھے سر پہ بال ہیں، نیچے بال نہیں ہیں، ہم وہاں پہ مصطفیٰ کروا دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرہ لگانے والے ہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہیں، اطاعت رسول میں زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ غلامی رسول میں موت قبول کا نعرہ لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اطاعت رسول میں زندگی نہیں گزارتے۔ وہ مشکل لگتا ہے، وہ آسان لگتا، نعرہ ہی مارنا نا، کہیں بھی لگا تو جا کے نا۔ ہم اپنے بچیوں کا لباس دیکھیں، ہم اپنی بچیوں کا لباس کون سا پہنا رہے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں کا لباس کون سا ہے ہمارا؟ اپنے بچوں کی وجہ کتا ہم نے کیسی بنائی ہوئی ہے؟ اور ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں فخر ہے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مسلمان ہو تو سنو غور سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے آگے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لطیف، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کو پتہ نہیں ہوتا؟ اللہ سے چھپ جاؤ گے، اللہ سے چھپا لو گے کوئی چیز؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، تم سمجھتے ہو اللہ سے چھپا لو گے؟ اللہ کہتے ہیں ایک دن آئے گا تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہیاں دیں گے، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے۔ ہاتھوں کو کیسے روکو گے؟ پوچھا گیا آقا ہاتھ کیسے بولیں گے؟ فرمایا جو گوشت کے لوتڑے کو بلانے پہ قادر ہے وہ ان کو بھی بلانے پہ قادر ہے، یہ بھی تو گوشت ہی ہے نا، اس میں ہڈی نہیں ہے، اس میں ہڈی ہے گوشت ہی، یہ بھی اللہ بلا لیں گے۔ تو جب یہ بلائیں گے ہمارا وجود ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آج ہماری زندگی کا ایک سال پورا ضائع ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آ رہا۔ جنتی ہوں گے نا، جنتیوں سے کہا جائے گا کلو وشربو، کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو موج کرو، جنتیوں سے کہا جائے گا۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، گزرے دنوں میں تم نے جو اچھے اعمال کیے ان کا بدلہ ہے، کھاؤ پیو موج کرو، تم خوشگوار خوراکیں، مزیدار خوراکیں کھاؤ پیو۔ اور اہل جہنم سے اللہ نے نقشہ کھینچا، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اولم نعمرکم، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ جنتیوں سے کہا جائے گا فکلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم الخالیہ، جو تم نے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو گزرے دنوں میں تم نے جو کیا تمہیں اس کے بدلہ کھاؤ پیو موج کرو۔ اور ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیکم فیہ من تذکر، جو اس میں نصیحت حاصل کر سکتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں خبردار کرتے رہے تم۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو ذرا اس عذاب کو، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان ظالموں کا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے اہل جہنم کا ذکر کیا، کہا جائے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ ذرا اس عذاب کو، بڑا دنیا میں عزت والا بنا پھرتا تھا، بڑا اکرام والا بنا پھرتا، بڑا چودھری تھا، میرا جناب سٹیٹس بڑا اونچا ہے، میرا سٹیٹس بڑا اونچا ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا ذق انک انت العزیز، چکھ ذرا اس عذاب کو، تجھے پتہ چلے کیا بھیجا ہم نے کل کے لیے۔ یہ سال گزر گیا سارا، اور وقت کی قدر کے حوالے سے پیارے پیغمبر نے ایک اور بڑی خوبصورت آپ کا ارشاد، میں حیران رہ گیا اس پڑھ کے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلہ،
قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک خوشہ ہو نا، پودا ہو، فرمایا اگر تم اس کو لگانے کی طاقت رکھتے ہو نا تو اپنا یہ بھی وقت ضائع نہ کرو، قیامت قائم ہو جائے کھجور کا پودا ضرور لگا دو۔ آپ تو وقت کی اتنی قدر کر رہے ہیں، اتنی قدر کر رہے ہیں وقت کی، ہم نے پورا سال گنوا دیا۔ ذرا حساب تو کیجیے اپنا سال کا، اس پورے سال کا حساب کیجیے۔ اس پورے سال میں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی کتنی عبادات کو ہم نے اپنایا، چاہے ہم نے ویسے ہی جسٹ فار انجوائمنٹ۔ مجھے وہ یاد آیا، جیل میں ہمارے ساتھی جیل میں پروفیسر سے پڑھے، 8 ڈگریاں ایم اے کی اس کے پاس تھی، نشہ کرتا تھا، جیل میں آیا، میں بھی اتفاق سے جیل میں تھا، مجھے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا جناب آپ جیل میں کیوں آئے؟ اس نے کہا یار بس نہ ہی پوچھو۔ میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح، پڑھے کتنا ہے؟ اس نے کہا 8 ڈگریاں ایم اے کی، ماسٹرز کی، پی ایچ ایم فل پی ایچ ڈی اسکالر، پروفیسر تھا کسی کالج میں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس جسٹ فار انجوائمنٹ سگریٹ نوشی شروع کی، پھر میں نے شراب نوشی، پھر میں نے وہ جو حقہ نوشی، اور یہ چلتا 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 آج میں ہیروئن نوشی کرتا ہوں، ہیروئن نہ ملے تو ٹوٹنے لگتا ہوں۔ میری بیگم صاحبہ نے مجھے گرفتار کروا دیا ہے، میں گھر کی چیزیں چوری کر کر کے ہیروئن لیتا تھا، بیگم کے کہنے میں وہ گرفتار ہو گئی، آیا ہوں۔ یہ ہوتا ہے بری صحبت کا نتیجہ، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں نا، ہمارے بچوں نے بھی کیا ہوگا، وہ جانے بچے نے پھر کیا ہے، دیکھا کبھی اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا آپ میں سے کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیے گا کہ کون ہے جس کا جی چاہتا ہے اس کی اولاد جہنم میں چلی جائے؟ ہے کوئی حوصلہ کرتا ہی ہے؟ لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں اپنے عمل سے یہ ثابت کریں ہماری اولاد جاتی ہے جہنم میں تو جائے، ہمیں کیا؟ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ اپنے آپ کو، قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ بیوی شوہر کو جہنم سے نہیں بچا رہی، شوہر بیوی کو جہنم سے نہیں بچا رہی، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس بات پر، اولاد اپنے ماں باپ کی تربیت میں نہیں ہے۔ خمیازہ ایک بچہ خراب ہوتا ہے، سارے معاشرے کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرات یہ سال گزر گیا، ایک سال کل، ایک سال نیا آ رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا کہ یہ بھی پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمیں مل جائے تو پھر آج کا دن اس عزم کا دن ہے۔ اگرچہ یہ ہمارا سال نہیں، ہمارا تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ رائج یہ ہے اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بھی ہمارا، یہ رائج ہے نا، اس میں ہمارے ملک میں ہمارا ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ لیکن اس کو منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ منانے کو تو محرم کی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے منانے کی اجازت ہو؟ تو آئیے حضرات اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو سنبھالیے اور سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا سوچئے، غور کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ پورے سال کا آج کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو ہر سال بعد اپنی روکڑ میں لاتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے۔ اپنے بھی زندگی کا حساب کیجئے، آج گزرے سال میں ہم نے کیا کیا کمایا، اللہ کو کیا دیا ہے، آگے جمع کیا کروایا ہے، اور ہمارے لیے خسران کا باعث کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو آج توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے، یہ آسان سی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے